اور آج ہم یوحنا کی انجیل 9 باب اور اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہے ہم اس میسج کا اس کو دیکھیں گے۔ اور ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ یسوع راہ سے گزر رہے تھے اور یسوع نے ایک جنم کے اندھے کو دیکھا اور شاگردوں نے بھی دیکھا، اور شاگردوں نے یہ سوال کیا کہ کس نے گناہ کیا؟ آیا اس نے گناہ کیا ہے یا اس کے والدین نے گناہ کیا؟ اب یہ دونوں باتیں ہی ابسرڈ ہے۔ اس کے گناہ مطلب کہ ہم نے یہ بات کو سیکھا تھا، بڑی ڈیٹیل میں سیکھا تھا کہ ماں باپ کے گناہوں کی سزا جو ہے وہ اولاد کو نہیں ملتی ہے، حالانکہ یہ سمجھا جاتا تھا لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ تو اولاد جو پیدا ہوئی ہے، بچہ وہ تو انوسنٹ ہے، وہ کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ لیکن یہ بات مومنٹ جو ہے یہ ایک ٹیچنگ مومنٹ تھا جو کہ یسوع اس کو استعمال کریں گے سکھانے کے لیے۔ اور یسوع تیسری آیت میں کہتے ہیں کہ نہ تو اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے والدین نے گناہ کیا۔ اور اس کے بعد یسوع ہمیں اس بیماری کے پیچھے مقصد جو ہے وہ بتا رہے ہیں، جو اس کی بیماری ہے، جو کہ یہ جنم کا اندھا ہے، اس یسوع ہمیں مقصد بتا رہے ہیں۔ اور اگر ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں تو ہمیں اس بات کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ یسوع نہ صرف اس جنم کے اندھے کی بیماری کے پیچھے جو مقصد ہے وہ سمجھا رہے ہیں، بلکہ ہم سب جو سفر کرتے ہیں، ہم سب جو مصیبت سے گزرتے ہیں، ہم سب جو ہے تکلیف سے گزرتے ہیں، ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی پریشانی سے، نہ کوئی بیماری سے ضرور گزرتے ہیں، کوئی نہ کوئی دکھ سے۔ اور اگر ہم اس جنم کے اندھے کی بات کو سمجھ سکتے ہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم مصیبت سے گزر رہے ہیں تو اس کے پیچھے گزر رہے ہیں۔ اگر ہم اس ریزن کو، اس مقصد کو سمجھ پائیں تو کیا ہے کہ ہمارے پاس اس کو جھیلنے کی قوت بھی زیادہ آ جائے گی اور ہمیں اس کے پیچھے مقصد سمجھ آ جائے گا۔ اور جب ہمیں مقصد سمجھ آ جائے گا تو پھر ہم اور زیادہ اچھے طریقے سے اس مصیبت میں، اس دکھ میں، اس تکلیف میں، اس پریشانی میں، اس بیماری کے اس بات کو ہم سمجھ سکیں گے۔ اور یسوع کہتے ہیں نہ تو اس نے گناہ کیا نہ اس کے والدین نے گناہ کیا، تیسری آیت میں، بلکہ خدا کے کام ظاہر ہوں، but that the works of God should be revealed in him۔ یسوع ہمیں کلیئرلی مقصد بتا رہے ہیں کہ ہمارے دکھوں میں سے گزرنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے کام جو ہیں وہ ہمیں ہماری زندگی میں سے ظاہر۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کر لیں گے، اپنی سوچ چینج ہم کہیں گے کہ اس بیماری میں سے بھی یسوع کے نام کو جلال ملے گا، نہ کہ ہم کیا کریں گے؟ کمزور محسوس کریں گے، کیونکہ بیماری کے وقت میں، کمزوری کے وقت میں انسان کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کو اس بات کا پتا ہوگا کہ خداوند نے اس میں سے بھی، اس بیماری میں سے بھی خداوند کے نام کو جلال ملے گا، اور خدا کے کام میری زندگی میں سے، اندھے کی زندگی کے بہت سے لوگوں پہ ہم نے دیکھا تھا پچھلے میسج میں کہ ابھی جو ہے بے شک یہ شخص جو ہے وہ جسمانی طور پہ اندھا، یسوع ابھی ان کے ساتھ ڈیل کر کے آ رہے ہیں جو کہ کیا ہے؟ روحانی طور پہ اندھے ہیں، اور ایک گواہی کا کام کرے گا۔ یہ اندھا ایک گواہی کا کام کرے گا تاکہ وہ جو کہ روحانی طور پہ اندھے ہیں ان کو یہ موقع مل سکے کہ وہ کیا ہے؟ آ سکے۔ اور ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ خداوند بہت بڑا کام کرنے کو ہے، صرف ضرورت یہ ہے، اس جنم کے اندھے کی طرح آگے ہم جا کے اس کی سٹڈی کریں گے کہ خداوند مضبوط ایمان تھا کہ یہ جو ہے وہ زمانے کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھا، اور یسوع کا انکار اس نے نہیں کیا۔ اور جب ہم ایمان میں اپنی مصیبت اور دکھ میں ایمان کی کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہوتے تو ہم یسوع کا ہم نے چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کمزوری میں کس کے نام کو جلال ملے گا؟ خداوند کے نام کو جلال ملے گا۔ اور کسی بھی طرح سے میں ایمان کی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کروں گا، نہیں کروں گی، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ میرا ایمان خداوند میں، کیونکہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ عارضی ہے، لیکن میرا ایمان جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ لافانی ہے۔ میرا ایمان، میرا کردار جو ہے میں ابدی زندگی میں، ابدی زندگی میں، یہ بیماری، یہ پریشانی، یہ دکھ، یہ فائنینشل پرابلمز، یہ مالی، جسمانی، خاندانی، کاروباری، جتنی بھی پرابلمز ہم سفر کرتے ہیں اس دنیا کے اندر، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب عارضی ہیں۔ ہماری جب ہم مصیبت میں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور ہم ایمان میں مضبوط رہتے ہیں
تو کیا ظاہر ہونا ہے؟ خدا کا کام ظاہر ہوگا ہماری زندگی کے وسیلہ سے. اور اگر خدا کا کام ہماری زندگی کے وسیلہ سے ظاہر ہو ہماری بیماری میں، ہماری تکلیف میں، ہماری پریشانی میں، تو کوشچن میرا یہ ہے، آیا یہ دکھ کی گھڑی ہے یا ایمان میں جشن منانے کی؟ یعقوب کیا کہتا ہے؟ یعقوب کہتے ہیں کاؤنٹ اٹ آل جوائے وین یو فال انٹو ڈائیورس ٹرائلز. جوائے اب اردو میں آئی تھنک اس طرح سے کہ کیا ہمیں خوشی منانی چاہیے جب ہم ہر طرح طرح کی آزمائش میں پڑتے ہیں، جب ہم طرح طرح کی مصیبت میں پڑتے ہیں تو کیا ہے ہمیں خوشی کا موقع یہ ہے کہ اب یہ مطلب نہیں کہ ہم مصیبت کے وقت میں ہنسنا شروع کر، لیکن اندر کا ایک جوائے ہونا چاہیے، اندر کا ایک سکون ہونا چاہیے، اندر کا ایک اطمینان ہونا چاہیے. یسوع آگے کہتے چوتھی آیت میں کہ مجھے اس کے کام کرنے ہیں جس نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے جب تک کہ دن ہے. I must work the works of him who sent me while it is day. اس کو کل ہم نے دیکھا تھا، جب تک کہ دن ہے. The night is coming when no one can work. رات آتی ہے جب کہ کوئی کام نہیں کر سکتا. As long as I am in the world. جب تک کہ میں اس دنیا میں ہوں. I am the light of the world. میں کیا ہوں؟ دنیا کا نور ہوں. مصیبت کس لیے آتی ہے بھلا؟ تاکہ ہمیں ایمان میں مضبوط ہونے کے لیے. لیکن مصیبت اس لیے آتی ہے شیطان کی طرف سے تاکہ ہم روشنی کے بجائے اندھیرے میں چلے جائیں، روحانی اندھیرے میں. مصیبت اس لیے خداوند بھی اس کو آنے اس لیے دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے کہ آیا ہم اپنی مشکل کی گھڑی میں روشنی میں رہیں. یسوع کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے؟ میں دنیا کا کیا ہوں؟ نور ہوں. 8ویں باب کی 12ویں آیت میں یسوع نے کہا I am the light of the world. میں دنیا کا نور ہوں. He who follows me shall not walk in darkness but have light of life. جو میرے ساتھ چلتا ہے وہ کس میں نہیں ہوگا؟ اندھیرے میں نہیں ہوگا، تاریکی میں نہیں ہوگا. اب روحانی طور پہ تاریکی کیا ہے؟ روحانی طور پہ تاریکی کیا ہے؟ سوچ کے بتائیں. پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے. اور اگر یسوع ہماری زندگی میں ہے تو پریشانیوں کے باوجود بھی ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ اطمینان میں ہونا چاہیے. اس میں لکھا ہے in him was life. اس میں زندگی تھی. یسوع کے بارے میں بات ہو رہی ہے. and the life was the light of men. life was the light of men. and the light shines in the darkness. تاریکی میں روشنی چمک. and the darkness did not comprehend it. تاریکی نے اس روشنی کو سمجھا نہیں، اس کو پکڑا نہیں، اس کو گریسپ نہیں کیا، اس کو اپنایا نہیں. مصیبت کے وقت میں یسوع کی تسلی کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دیں گے. اور یسوع کی تسلی کیا ہے؟ ڈزنٹ میٹر ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے، ڈزنٹ میٹر رپورٹ کیا کہہ رہی ہے، میرا یسوع میرے ساتھ. 9ویں آیت میں لکھا ہے That was the true light which gives light to every man coming into the world. وہ حقیقی نور ہے جو کہ کیا ہے؟ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ان کو روشن کر رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے، شیطان چاہتا ہے کہ ہم اندھیرے میں ہو، اور اندھیرا کیا ہے؟ پریشانی، دکھ، جیسے آپ نے کہا. اب زبور 23 سب سے فیمس جو زبور ہے اس کی 4 آیت. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil, for he is with me. اگرچہ میرا گزر کہاں سے ہوگا؟ موت کی سائے کی وادی میں سے، تو کیا ہے؟ میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ وہ میرے ساتھ. اب اس کا گزر کہاں سے ہو رہا ہے؟ موت کی سائے کی وادی سے. اور جب بھی کوئی بری رپورٹ آئے تو وہ کیا ہے؟ موت کی سائے کی وادی ہے. وہ اصل میں وہ موت کی سائے کی وادی ہے. اب جو سایہ ہوتا ہے اس میں کیا، کس چیز کی ایبسنس ہوتی ہے؟ سایہ جو ہے وہ نور کا ایبسنس ہے، لائٹ کی ہے نا، وہ اندھیرا ہے. اور ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ نور کو زبور 23 میں اس نے یہ بھی کہا ہے ہی ریسٹورز مائی سول. ریسٹور کا مطلب ہے، ری کا مطلب ہے دوبارہ سے. میری روح کمزور پڑ گئی، لیکن وہ آ کے کیا میری روح کو کیا کر رہا ہے؟ دوبارہ سے زور بخش رہا ہے، دوبارہ سے مضبوطی بخش رہا ہے، اور دوبارہ سے ایمان سے بھر رہا ہے، دوبارہ سے قوت سے بھر رہا ہے کہ میرا ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ میرا
چاہے گزر وہ موت کی سائے کی وادی تو میں کسی بلا سے نہیں. خداوند کا کلام آج ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ چاہے اس وقت ہمارا گزر جو ہے وہ موت کی سائے کی بھی طرح سے ڈر کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا. ہم نے ڈر کو اپنے اوپر کیا نہیں ہونے دینا؟ حاوی نہیں ہونے دینا. کیونکہ اگر ڈر ہمارے اوپر حاوی، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ہمارا ایمان کمزور پڑ جائے گا. اور جیسے ایمان کمزور پڑے گا کیا ہوگا؟ سوچ نیگیٹو، سوچ اسی ٹائم میں نیگیٹو ہو جائے گی. جی آمین. ایسا ہی ہے. ہم نے مرتے دم تک وفادار رہنا یسوع کے ساتھ، اور ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ یسوع ہمارے ساتھ ہے. اب یسوع کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں اس دنیا میں ہوں، کیا ہے؟ میں دنیا کا نور ہوں. ایک چند آیتیں میں نور کے والا سے جو ہے یوحنا 12 باپ میں سے، اور اس میں لکھا ہے 35ویں آیت سے، یوحنا 12 باپ 35ویں آیت سے، And Jesus said to them, a little while longer the light is with you. Walk while you have the light, lest darkness overtake you. نور میں چلتے رہو جب تک کہ نور تمہارے ساتھ ہے، یہ نہ ہو کہ اندھیرا تم پر چھا جائے. جب تک کہ نور تمہارے ساتھ ہے، نور میں چلتے رہو، یہ نہ ہو کہ اندھیرا تم پر چھا جائے. اور اندھیرا کیا ہے؟ کم ایمان میں امید نہ ہونا، دکھ کا سب کیا ہے؟ اندھیرے کی علامت. یسوع کیا کہہ رہے ہیں کہ سمجھو اس بات کو کہ اس بیماری میں سے بھی کیا ہو پر چھا جائے. He who walks in the darkness does not know where he is going. جو اندھیرے میں چل رہا ہے اس کو یہ نہیں پتا، وہ کنفیوژن میں ہے. جو اندھیرے میں چل رہا ہے وہ کنفیوژن میں ہے. جو نور میں چل رہا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ یسوع اس کے ساتھ ہے اور کوئی کنفیوژن نہیں. کبھی ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے، کبھی وہ کہہ رہا ہے، کبھی کوئی یہ باتیں ہو رہی ہے. یہ ساری باتیں کنفیوژن پیدا کر رہی ہیں. اور جب ہم اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ دوسری باتیں جو ہیں وہ یسوع کی باتوں سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ ہمارے اسپیس میں، ہمارے مائنڈ میں لے ہمارے فوکس کو جو ہے وہ اپنی طرف کھینچ لے، تو کیا ہو جاتی ہے؟ کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. اور لکھا ہے کہ he does not know. 36 ورس میں لکھا ہے while you have the light, believe in the light. جب تک کہ نور جب تک کہ یہ کلام تمہارے پاس ہے، اس پہ ایمان رکھو. میرے کلام، میری باتوں پہ، میرے لفظوں پہ ایمان رکھو، نہ کہ جو کہ تمہیں جو کمزور کر رہا ہے اس کی باتوں پہ ایمان. while you have the light, believe in the light that you may become sons of light. نور کے فرزند وہ ہیں جو کہ روشنی پہ ایمان رکھتے ہیں، جو کہ یسوع پہ ایمان. ابھی ہم نے دیکھا تھا یوحنا 9 باپ میں 4 اور 5 آیت میں یہ لکھا تھا، 4 آیت میں کہ دن میں ہمیں چلنا چاہیے جب تک کہ کیا ہے؟ روشنی ہے. کیونکہ رات آتی ہے جب کہ ہم کیا ہے؟ وہ کام نہیں کر سکیں گے، رات کو کام نہیں کر سکیں گے. اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کون سا ٹائم ہے یہ رات. اب ہمیں یہ تو پتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو پھر ہم کام نہیں کر سکیں گے، وہ تو ایک رات کا ٹائم ہے. لیکن ایک اور ٹائم ہے جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ رات کا ٹائم کون سا ہے، اور ہم اس کو سمجھیں گے یہودا اسکریوتی کی ایگزامپل سے. اب یہودا اسکریوتی کے بارے میں یوحنا جو ہے وہ یسوع سے پوچھتا ہے، میں ہوں یوحنا کی انجیل 13 باب اس کی 25ویں آیت میں، کہ اسے پوچھتا ہے کہ یسوع کون ہے وہ جو کہ تجھے بٹرے کرے گا؟ کون ہے جو کہ تجھے دھوکہ دے گا؟ 26ویں آیت میں یسوع نے اس کو جواب دیا، To whom I shall give a piece of bread when I have dipped it. وہ جس کو میں روٹی کا ٹکڑا دوں گا جب میں نوالے کو ڈبو کے. Having dipped the bread, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon. یسوع نے روٹی کو ڈبو کے کس کو دیا؟ یہودا اسکریوتی کو دیا. Now when the piece of bread, now after the piece of bread, 27ویں آیت بڑی امپورٹنٹ ہے، سنیے گا ذرا. Now after the piece of bread, Satan entered him. شیطان اس کے اندر داخل ہو گیا. شیطان نے اس پر حاوی ہو گیا وہ. اور ہم سوچتے ہیں ایک نیگیٹو خیال، ایک نیگیٹو سوچ، ایک کمزوری جو ہے وہ شیطان کو ہمارے اوپر حاوی ہونے دے گی. اور یہ ہمارے ایمان کی بات ہے کہ ہم نے شیطان کو اپنے اوپر حاوی
نہیں ہونے دینا. ہم نے شیطانی خیالات کو شیطانی سوچ کو اپنے ذہن کے اندر نہیں دینا. شیطان اس میں داخل ہو گیا. جیزس said to him, یسوع نے اسے کہا کہ what you do quickly, جو تو نے کرنا ہے جلدی کر. اور پھر وہ وہاں سے اٹھ گیا. ٹھیک ہے. اب میں تھوڑا آگے جاتا ہوں. 30ویں آیت میں ایسے لکھا ہے, having received the piece of bread, روٹی یسوع سے لینے کے بعد, he went out immediately, وہ باہر چلا گیا. وہ باہر چلا گیا. اور یہ دیکھیں, یہ لفظ 3 لفظ یہاں پہ لکھے ہیں, 4 لفظ لکھے ہیں. یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. اور یہ ایک چھوٹی ڈیٹیل, ہم سوچتے ہیں اس کا کوئی شاید معنی نہیں ہے, لیکن اس کا بڑا معنی لکھا ہے. he went out and it was night. وہ باہر چلا گیا اور وہ رات کا پہر. رات وہ وقت ہے جب ہم خدا کا کام نہیں کر سکتے. رات وہ وقت ہے جب ہمارے ایمان میں کمزوری ہو جاتی ہے. رات وہ وقت ہے جب شیطان ہمارے اندر داخل ہو جاتا ہے, جب شیطانی خیالات ہمارے اندر داخل ہو جاتے ہیں, جب شیطانی سوچ ہمارے اندر داخل ہو جاتی ہے. یسوع اگر جنم کے اندھے کو جو ہے, جس نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے, روشنی دے سکتے ہیں, تو یہ پھر ہماری جس چیزوں سے ہم گزر رہے ہیں, یہ یسوع کے آگے کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں یسوع کے آگے کیا ہیں؟ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے, یہ ایک جرنی ہے, یہ ایک سفر ہے. کس چیز کا سفر ہے یہ؟ اور ہم دیکھیں گے آگے جا کے کہ یسوع اس جنم کے اندھے کی زندگی کے وسیلہ سے خداوند کے نام کو جلال دیں گے. اور ہمارا ایمان ہے کہ خداوند جو ہیں وہ ہم جس مرضی دکھ تکلیف میں سے گزر رہے ہیں, جب ہم اپنے ایمان میں مضبوط رہیں گے تو ہماری زندگیوں کے وسیلہ سے خداوند کے نام کو